علیکم، میں امداد سمرو۔ کافی عرصے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے احتجاج زور پکڑ رہا ہے، جڑ پکڑ رہا ہے، جو کہ کسی بڑی تحریک میں بدل سکتا ہے۔ کچھ دنوں سے اگر آپ ملک کے طول و عرض پر نظر رکھیں تو کہیں نہ کہیں احتجاجی مظاہرے، جلسے، جلوس، کانفرنسز اور مارچز ہو رہے ہیں۔ اب تو وہ مارچز شارع دستور تک پہنچ گئے ہوئے، کراچی سے سکھر، سکھر سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد تک، اور یہاں تک کہ حیدرآباد میں بھی بہت بڑا ایک مارچ ہوا، اور مارچ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ 500 لوگوں کے خلاف، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آج شارع دستور پر احتجاجی مارچ ہوا ہے، اور اگلے 2-3 دنوں کے بعد جماعت اسلامی لاہور میں میدان لگانے جا رہی ہے۔ بدلو نظام کو مدعا ہے 27ویں آئینی ترمیم، سب کا مرکزی نقطہ۔ کئی اور مطالبات تو شامل ہیں، لیکن ہدف سب کا 27ویں آئینی ترمیم ہے، اور سب 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، عدلیہ کی پرانی شکل میں بحالی چاہتے ہیں۔ سندھ کے وکلاء نے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو 8 دن کی مہلت دے رکھی ہے کہ 8 دن کے اندر اندر وہ اسپیشل کورٹ بلائیں اور اس مدعے کو دیکھیں۔ سندھ میں وکلاء اسٹرائک پر ہیں، 1 ہفتے کی اسٹرائک پر ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ ایک جج کہ وہ ریمارکس کہ اب ہمارے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے۔ یہ وہ ڈائلاگ ہے جو کمیونسٹ عموماً لگاتے ہیں، یا مارکس کو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مزدوروں کے پاس، محنت کشوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، پانے کو پوری دنیا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو اب ہمارے پاس کھونے کو ہی کیا ہے، اب ہم کاہے کا ڈرنا، کس چیز کا ڈرنا؟ تو پھر اس کو ایک مزاحمت کے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک اندیا مزاحمت کا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پر بھی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ پھر ایک بڑا آپریشن ہوا ہے، 15 خوارج مار گرائے گئے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر، کیونکہ پاکستان میں ان دنوں صورتحال جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی، کسی نے قبول کیا، کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن معاملات آگے بڑھ گئے تھے، اور اس کے خلاف اتنی شدید ریزنمنٹ نہیں آئی تھی جتنی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئی ہے۔ اور اس میں بھی سندھ میں خاص طور پر زیادہ مومنٹم نظر آ رہا ہے، پنجاب میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی، کیونکہ وہاں حکومت ہے تحریک انصاف کی، تو وہاں پر احتجاج یا وہ تو ہوتا رہتا ہے، مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سندھ، جس میں اس لیول کے احتجاج نہیں ہو رہے تھے سوائے کینالز تحریک کے، کینالز مخالف تحریک کے، وہاں پر بھی بڑے بڑے احتجاج شروع ہو گئے ہوئے۔ تو خیر، اپنا پہلے آج کے جو حالات، اور میں ایک بات جو اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ظاہر ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، میں تو صرف اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خوف کی لمبی عمر نہیں ہوتی۔ خوف کے بل بوتے پر زیادہ دیر حکومت نہیں کی جا سکتی، سسٹم کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اول آخر سیاسی عمل اختیار کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی طرح سیاسی لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے۔ گو کہ یہ سسٹم ظاہر سیاستدان چلا رہے، وزیر اعظم ہے ملک میں، پارلیمنٹ ہے ملک میں، صدر ہے، عدلیہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز مسنگ ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی عمل کے ذریعے چیزوں کو جو پارلیمنٹ سے باہر ہو رہی ہے، ظاہر پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سیاسی عمل ہے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سیاسی عمل کے ذریعے نہیں دیکھا جا رہا، مقدمے بازیوں کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم کر کے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جو پروجیکٹ سازی تھی اس کا مقابلہ آئینی ترامیم کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یا پھر عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں تو سمجھا جا رہا ہے کہ عدالتوں کی سزاؤں سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں تو 8 فروری والے دن بھی کہہ رہا تھا، اس سے کچھ دن پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ جو امیدواروں کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اور پھر 8 فروری کے انتخابات کو کسی نے نہیں مانا، کسی نے بھی نہیں مانا۔
نہ مسلم لیگ نون نے تسلیم کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ پوری کی پوری حکومت فارم 47 پر ہے. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والے سندھ کے مینڈیٹ کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم فارم 47 والے تو آپ کیسے آئے. یہ سوال ہو رہے ہیں نا. تو 8 فروری کو بھی بنیادی طور پر یہ سمجھا گیا تھا کہ خوف کا ایک عالم ہے، لہٰذا ووٹر جو ہے اندر جا کے ٹھپا خوف کی اس بنیاد پر مارے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. ووٹر نے ٹھپا اپنی مرضی سے، کیونکہ اندر تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا، تو انہوں نے ووٹر نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو بہرحال وہ نہیں سنایا جو نتائج آئے. لیکن چلے، سسٹم اس طرح پاکستان میں چلتا رہتا ہے، تو سسٹم چل رہا ہے. لیکن اس کے بعد حکومت بننے کے بعد سیاسی عمل جس کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں وہ مسنگ ہے. وہ جب تک اس کو، یعنی سیاسی عمل کیا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم کر رہا ہے تو اس کو اسپیس دے کر آپ اپنے آپ کو بھی متحرک کریں. آج مختصراً میں اسلام آباد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال تھی، اور وہ آج پارلیمنٹیرینز نے مارچ کیا پارلیمنٹ سے شاہراہ دستور پر اور سپریم کورٹ کی عمارت تک. وہاں سب نے خطاب کیا. وہاں پر محمود خان اچکزئی بھی تھے، پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے، سندھ سے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے ذہن شاہ صاحب بھی تھے. سب تھے. تقریریں ہوئیں اور کہا گیا کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، اور کوئی سیکورٹی بیریئرز نہیں تھے. یعنی پرسکون طریقے سے ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر اسی طرح کا کوئی مارچ وغیرہ ہوتا تھا تو پولیسیں بڑھ جاتی تھی، تو پھر خبر زیادہ بڑی بن جاتی تھی. آج ایک پرامن احتجاج کی خبر بنی ہے، اور وہ ظاہر ہے اب وہ اسپیس حکومت نے دیا ہے یا پھر حکومت کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے. میرا خیال ہے حکومت نے وہ اسپیس دیا ہے کہ چلیں آپ جا کر پرامن احتجاج کر لیں، پارلیمنٹیرین سے آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں احتجاج. اسی طرح لاہور میں کل وکلاء نے احتجاج کیا تھا، پشاور میں ریلیز نکلی تھی. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، کاکڑ صاحب کی بات پر میں آؤں گا، لیکن ایک احتجاجی ریلی ہوئی حیدرآباد میں سندھیاڑی تحریک کی. رسول بخش پلیجو اور فاضل راہو شہید کی جو عوامی تحریک تھی، انہوں نے ہی سندھیاڑی تحریک بنائی ہوئی تھی. اور ایم آر ڈی میں ان کا کردار پیپلز پارٹی جتنا ہی اگر نہیں تھا تو نمبر 2 ضرور تھا. منظم ضیاءالحق کے خلاف جو تحریک تھی سندھ میں، اس میں خواتین کو منظم کرنا، اسٹوڈنٹس کو منظم کرنا، اور عوامی تحریک یا رسول بخش پلیجو اور شہید فاضل راہو کا اس وقت بہت کلیدی کردار تھا، اور وہ برابر پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تحریک میں. تو انہوں نے سندھ کے وسائل کے حوالے سے ان کے جو گریونسز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی سندھ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، اس پر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور کچھ اور ایشوز تھے ان کے خلاف حیدرآباد میں ایک ریلی نکالی، مارچ نکالا. اس میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی. تو میرے پاس ایف آئی آر آئی ہے جی کینٹ تھانہ کی، حیدرآباد کینٹ. اس میں کوئی 500 کارکنان مرد اور خواتین، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر، پرامن احتجاج ہے، دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا. اول تو دفعہ 144 تو کسی صورت نافذ نہیں ہونا چاہیے پرامن احتجاجی مظاہروں کے اوپر. دفعہ 144 ظاہر ہے کسی طور پر بھی جمہوری نہیں ہے. جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اب وہ خود اس کا نفاذ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا مقدمات درج کیے ہیں. پہلے تو مقدمات میں جو عوامی تحریک کے صدر ہیں وسنت تھری، ان کو بھی شامل کیا گیا تھا. کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن کیونکہ وہ وکلاء تھے تو پھر ان کو نکال دیا گیا. اور خواتین امراض سمو، سندھو ملا، اپنا ماروی سندھو، اور اس کے علاوہ لال جروار اور غلام مصطفیٰ چانڈیو، یہ اور رسول بخش خاسکیلی، اور پھر بھات حالپوٹو، یہ نامزد ہیں، اور باقی 500 نامعلوم.
اگین میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. فاضل راہو اسی دوران قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے تھے. رسول بخش پلیجو کئی برس تک ضیاء الحق کی قید میں رہے اور ان پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے تھے، اتنا ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا. تو یہ لیگیسی ہے رسول بخش پلیجو صاحب کی اور شہید فاضل راہو کی، جو اگر کینالز کی تحریک ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر ایم آر ڈی تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، تھل کینال کی تحریک تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ پرامن لوگ ہیں، ان کے خلاف اس طرح مقدمات درج کرنا، بھئی وہ مطالبات سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے جماعت اسلامی والوں نے کراچی میں ریڈ زون میں جا کر داخل ہو کر وہاں پر دھرنا دے دیا تھا، کئی دن بیٹھے رہے تھے. کس کے اوپر مقدمات ہوئے؟ کراچی میں دفعہ 144 کے باوجود آئے روز کبھی اپنا شارع قائد اعظم پر، بندر روڈ پر، کبھی ریگل چوک پر، کبھی پریس کلب کے سامنے بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں. کس کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں اور اس طرح کب مقدمات درج ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ مقدمہ بازیوں کے ذریعے تحریکیں نہیں دبائی جا سکتی. اب جو مجھے پولیٹیکل سائنس کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یعنی میں نہیں چاہتا کہ ہو ایسا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے، جو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کہ وہ وقت شاید آ گیا ہوا ہے کہ اب یہ تحریک جو احتجاج ہے تحریک کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ وکلا آہستہ آہستہ منظم ہو رہے ہیں. انتخابات میں تو اپوزیشن کے وکلا کو شکست ہوئی. اپوزیشن کے وکلا سے مراد کے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ایس این بھون کے مخالف تھے، انہوں نے سندھ میں تو خیر وہ کراچی خاص طور پر انہوں نے جو ان کے مخالف تھے وہ جیتے تھے، لیکن باقی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ جیتے تھے. لیکن 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس نے اچھا خاصا، حالانکہ میں آئینی عدالت کے بالکل حق میں ہوں، میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں. شاید کچھ کام کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، تو ڈھنگ سے نہیں کیا گیا طریقہ. اس بات پر مجھے ضرور میں اس چیز کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ڈھنگ سے نہیں کیا گیا. ایک وسیع پیمانے پہ کنسلٹیشن ہوتی تو شاید اس طرح فوری رد عمل نہ آتا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اس لیے رد عمل نہیں آیا تھا کہ پی ٹی آئی جو مرضی کہہ لے، پی ٹی آئی پروسیس کا حصہ تھی. 27ویں آئینی ترمیم میں جو بلاول بھٹو نے کہا خاموشی سے کر دی گئی. بلاول بھٹو اس میں حصے دار ہے، اگر غلط ہوا ہے تو وہ اس میں برابر کے شریک ہے، اگر ٹھیک ہوا ہے تو بھی برابر کے شریک ہے. لیکن میں تو آپ کے سامنے کہ یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر خاموشی کے ساتھ بغیر کنسلٹیشن کے جو چیز ہوئی ہے اس کا رد عمل زیادہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم، جو کہ متنازع تھی بذات خود، لیکن اس دوران رد عمل اتنا نہیں آیا تھا جتنا 27ویں آئینی ترمیم کے دوران ہوا ہے، کیونکہ اس میں کنسلٹیشن کا پروسیس بہت محدود رکھا گیا تھا. کاکڑ صاحب، جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب بڑے معتبر جج ہیں، کریڈیبل جج ہیں. وہ جو تقسیم پاکستان کی عدلیہ میں ہے، اس تقسیم میں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. یعنی کوئی عمران خان کے ساتھ ہیں تو کوئی کہتے فلاں کے ساتھ ہیں، اس تقسیم میں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک مقدمہ تھا اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں، اور ڈی آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز، ان کے متعلق مقدمہ تھا. تو ایک موقع پر جو جسٹس کاکڑ صاحب نے، وکیل تھے پولیس کے جو شاہ خاور، ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو پولیس والا کھڑا ہے کیا یہ ڈی آئی جی ہے؟ شاہ خاور نے جواب دیا، جی ہاں مائی لارڈ، یہی ہے. جسٹس ہاشم کاکڑ نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں ریمارکس دیے کہ یہ دیکھیں، یہ یہاں کھڑا ہمیں ڈرا رہا ہے. ارے بھائی، ہمارے پاس تو ویسے بھی اب کھونے کو کچھ نہیں بچا. یہ ایک جج کے ریمارکس ہے. خبریں ہیں کہ جی مزید کچھ 4-5 ججز جو ہیں وہ بھی امکان ہے کہ وہ اپنی پینشن کی ڈیٹ جیسے ان کی لگ جائے گی تو وہ بھی ریزائن کر جائیں گے. منصور علی شاہ صاحب کے متعلق خبر ہے کہ وہ نہیں تحریک کا حصہ بننے جا رہے فوری طور پر.
اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک کو لیڈ کرے یا اس بارس وغیرہ کو خطاب کرے، تو ایک مومنٹم مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ حکومت کو کیا ختم کر دے گا، یہ نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے اچھا خاصا سر درد مجھے اگلے کچھ عرصے میں پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس طرح ڈیل کرتی ہے صورتحال کو، کس طرح معاملات کو آگے بڑھاتی ہے، کس طرح انگیج کرتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا جی، ایک خبر آئی ہے جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ سیکیورٹی فورسز نے 15 دہشت گردوں کو مار گرایا ہے، اور یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ کلاچی اور شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، اور اس دوران بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ایک کارروائی میں 10 اور دوسری کارروائی میں 5 خوارج ہلاک ہوئے، اور ان میں سرغنہ جو ہیں دہشت گردوں کے خوارج کے عالم محسود بھی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شامل ہیں جو مارے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.